جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی آواز گونج رہی ہے، اور وہ ہے قاضی پائز عیسیٰ کے فیصلے کے بارے میں کہ قاضی پائز عیسیٰ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اس اپنے فیصلے کو واپس لے لے ایک قادیانی کے حق میں۔ اسی سلسلے میں اب شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رائے بھی سامنے آئی ہے، اور یہ رائے تب ان کی سامنے آئی جب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، جو اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں، انہوں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے نام ایک خط لکھا اور انہی سے اس کے بارے میں وضاحت طلب کی۔ میں وہ خط آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے ساتھ جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جواب دیا ہے، وہ تفصیلی جواب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس کا سننا اور دیکھنا اور پڑھنا وہ ہر مسلمان پر لازمی ہے، کیونکہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب تک ایک مسئلے کی بنیاد تک نہیں پہنچتے تب تک وہ اپنی رائے قائم نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو یہ ویڈیو سننا اور جو فیصلہ اس میں شیئر کروں گا، جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جواب ہے، وہ بھی شیئر کروں گا، آپ خود اس کو دیکھ بھی لیں۔ ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب اس خط میں لکھتے ہیں کہ محترم جناب مفتی صاحب، بعد السلام، آپ کی خیریت مطلوب ہے۔ 6 فروری 2024 کو سپریم کورٹ نے اقلیتوں اور مذہبی آزادی سے متعلق ایک فیصلہ جاری کیا، جس کی کافی ساتھ منسلک کرتا ہوں۔ اس فیصلے کو انشاءاللہ اسلامی نظریاتی کونسل کے آئندہ اجلاس میں جو 5 مارچ 2024 کو منعقد ہوگا، اس کو ایجنڈے اور غور و خوض کے لیے شامل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عالم اسلام میں جو علم اور وقار عطا فرمایا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یقیناً اس فیصلے سے متعلق فقہ اسلامی کی روشنی میں آپ کی وقی رائے نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر اسلامی ممالک اور آئندہ آنے والے زمانوں میں مشعل راہ ہوگی۔ آپ کا فتویٰ کونسل کے اراکین کی رہنمائی اور قانون سازی میں معاون ہوگا۔ عذرائے کرم جواب عنایت فرما کر عند اللہ ماجور ہو۔ محترم سامعین، یہ تو ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کا خط تھا جو انہوں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے نام لکھا ہے۔ پھر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو جواب دیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جواب میں لکھتے ہیں کہ محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی، رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے مبارک احمد بنام ریاست جاری کردہ 6 فروری 2024 کے بارے میں استفسار فرمایا ہے۔ ایسا ہی سوال میرے پاس متعدد دوسرے حضرات کی طرف سے بھی موصول ہوا ہے۔ چونکہ اس فیصلے کے بارے میں مختلف آراء سامنے آ رہی ہے، اس لیے میں نے اس کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے اور اپنی رائے ذیل میں پیش کر رہا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں ملزم کی سزا یا رہائی سے بحث کی گئی ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں مذہبی آزادی کے موضوع پر قرآنی آیات اور دستور کی دفعات ذکر کی گئی ہے۔ ان دونوں حصوں کے بارے میں الگ الگ بات کرنا ضروری ہے۔ پہلے حصے کی حقیقت یہ ہے کہ ملزم پر 3 مختلف دفعات کے تحت مقدمہ چلایا گیا تھا۔ پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے تحت اس پر الزام تھا کہ اس نے قادیانی تفسیر صغیر کو تقسیم کرنے اور پھیلانے کا ارتکاب کیا، جو مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف قرآن کریم کی معنوی تحریف پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اس پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 اور 295 کے خلاف ورزی کا بھی الزام تھا۔ تعزیرات پاکستان کے دونوں الزامات کے بارے میں تو سپریم کورٹ کے زیر نظر فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ الزامات FIR یا چالان میں درج نہیں ہے، اور نچلی عدالت نے اس پر جو فرد جرم عائد کی ہے وہ قواعد کے خلاف ہے، اس لیے اسے فرد جرم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ جہاں تک اصل فرد جرم کا تعلق ہے وہ پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے دفعہ 7 اور دفعہ 9 سے متعلق ہے۔
فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سن 2021 میں اس قانون کے دفعہ 7 اور دفعہ 9 میں تبدیلی کر کے پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ امینڈمنٹ ایکٹ نافذ کیا گیا۔ ملزم اس ایکٹ کے تحت قابل سزا ہو سکتا تھا، لیکن اس سے مبینہ جرم کا ارتکاب اس قانون کے نفاذ سے پہلے سن 2019 میں ہوا تھا، جب یہ قانون موجود نہیں تھا، اور کسی شخص کو کسی ایسے فعل کی سزا نہیں دی جا سکتی جو اس وقت قابل سزا نہ ہو اور بعد میں قابل سزا بنا ہو۔ اس لیے فیصلے میں سرسری طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے، اس کا متن آپ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بات پر غور نہیں کیا اور نہ اس پہلو سے کوئی گفتگو کی کہ 2019 میں ملزم کے خلاف فرد جرم پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے تحت عائد کی گئی تھی، جو اس کے مبینہ ارتکاب جرم سے پہلے سے نافذ تھا اور اس وقت بھی جرم تھا۔ سن 2019 میں جو ترمیمی ایکٹ آیا اس نے 2011 کے قانون کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ اس میں بھی جرم جو کا تو برقرار تھا۔ الفاظ بھی تقریباً وہی تھے جو 2011 کے الفاظ ہیں، صرف سزا بڑھائی گئی تھی۔ لہٰذا 2019 میں جس مبینہ جرم کی فرد جو ہے وہ عائد کی گئی، اس کے جرم ہونے پر کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جرم کی سزا 2011 کے قانون کے بجائے 2011 کے مطابق ہوئی ہے۔ تفسیر صغیر مرزا بشیر الدین محمود کی تالیف ہے، جس کے ٹائٹل پر معاذ اللہ خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ لکھا گیا ہے، اور اس نے سورہ بقرہ کی شروع ہی میں وبالآخرۃ ہم یوقنون میں آخرت کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور آئندہ ہونے والے موجود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ چونکہ ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی وہ مسیح موعود ہے، اس لیے انہوں نے قرآن کریم کے شروع ہی میں تحریف کر کے اپنے اس عقیدے کا اظہار کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص یہ نام نہاد تفسیر شائع کرے یا اس کی نشر و اشاعت کرے تو 2011 کے قانون کے تحت بھی مجرم ہے اور 2021 کے قانون کے تحت بھی وہ مجرم ہے، صرف سزا کا فرق ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ارتکاب جرم کے وقت یہ عمل جرم نہیں تھا کیسے درست ہو سکتا ہے، اس بارے میں فیصلہ بالکل خاموش ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ 2011 کے قانون کو یکسر نظر انداز کر کے، جس میں سزا کم سے کم سزا 3 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا 7 سال تھی، 2021 کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ 2019 میں یہ کوئی جرم نہیں تھا، لیکن متبادل کے طور پر یہ تعزیرات پاکستان کے ایک ترمیمی بل 1932 کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا، جس کی سزا 6 مہینے تھی اور اس پر کوئی چارج ہی نہیں تھا، اور چونکہ ملزم 1 سال جو ہے وہ گزار چکا تھا، اس لیے اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ محترم سامعین، اب آپ لوگوں کے ساتھ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس جواب کا دوسرا حصہ شیئر کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں فرماتے ہیں کہ یہ سارے ایک قانونی بحث تھی، لیکن زیر نظر فیصلے میں مذکورہ قانونی نکات سے یکسر صرف نظر کرنے کے علاوہ پیراگراف 6 سے لے کر پیراگراف 101 تک قرآن کریم کے بعض آیات اور دستور پاکستان کی بعض دفعات پر ایک عمومی بحث فرما دی گئی ہے، جس میں ہر شخص کو مذہبی آزادی ہونے اور دین میں زبردستی نہ ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس حصے میں قادیانیوں کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جس سیاق اور سباق میں یہ بحث کی گئی ہے وہ قادیانیوں سے متعلق تھا۔ اس سے بجا طور پر یہ تاثر لیا گیا کہ یہ تمام احکام قادیانیوں کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ قانونی فیصلہ محض غیر متعلق مضمون نگاری پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ہر حصے کا متعلقہ مقدمے سے تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے پڑھنے والوں کا یہ سمجھنے میں کوئی قصور نہیں ہے کہ فیصلے میں قادیانیوں کو تحریف شدہ قرآن شائع کرنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انتشار پیدا ہوا وہ کچھ بعید نہیں تھا، کیونکہ دستور میں جن آزادیوں کا ذکر ہے وہ ہمیشہ قانون، اخلاق اور شریعت کے تابع ہوتی ہے۔ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا اپنا مذہب اپنے الگ تشخص کے ساتھ قائم ہو تو اسے اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے، جیسے عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو، سب کو آئین کے تحت یہ آزادی حاصل ہے۔ لیکن کوئی شخص اپنا الگ مذہب بنا کر اور تمام مسلمانوں کو کافر کہہ کر اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے متعارف کرائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص عیسائی عقائد کو اسلام کی طرف منسوب کر کے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، یا اپنی طرف سے کتاب لکھ کر یہ کہے کہ یہ قرآن ہے۔ جس طرح اسے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی،
اسی طرح قادیانیوں کو بھی مذہبی آزادی کے نام پر اسلام نہ نام استعمال کرنے کی آزادی دی جا سکتی ہے اور نہ ان کے تحریف کردہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ شائع کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور یہ بات الحمدللہ پاکستان کے آئین اور قانون میں پوری طرح واضح کر دی گئی ہے، جس کا فیصلے میں کوئی حوالہ نہیں ہے۔ نیز سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ظہیر الدین وغیرہ بنام ریاست مطبوعہ 1993 SCMR 1718 میں ان قوانین کی تشریح ہمیشہ کے لیے طے کر دی۔ زیر نظر فیصلہ سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس طرح کے غیر متعلقہ تبصروں سے انتشار کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور بات فیصلے کے پیراگراف 8 میں یہ کہی گئی ہے، قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ آیت نہ جانے کس مناسبت سے نقل کی گئی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کرنا چاہیے، اور جو کوئی اس میں تحریف کرے اس کا ہاتھ بھی پکڑنا نہیں چاہیے؟ حفاظت کا ذمہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن وہ یہ کام اپنے بندوں ہی سے کراتا ہے کہ لاکھوں انسانوں بلکہ بچوں کی سینوں میں اسے معجزانہ طور پر محفوظ جو ہے وہ فرما دیا ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب سے یہ بھی درخواست ہے کہ انہوں نے اپنے ایک اور فیصلے میں حافظ قرآن کو یہ امتیاز دینے سے انکار فرمایا ہے کہ اسے دوسرے علوم حاصل کرنے میں دوسروں پر ترجیح دی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان کا امتیاز طے شدہ ہے، اس لیے انہیں اپنے اس دوسرے فیصلے پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کو نقل کرنے سے لوگوں کو یہ تاثر ملا کہ تحریف شدہ قرآن کریم کو کوئی جرم نہیں سمجھا جا رہا، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ محترم سامعین، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ فیصلے میں بہت سی باتیں قابل اعتراض ہیں، اور سپریم کورٹ کے افسر تعلقات عامہ کی طرف سے جو وضاحت آئی ہے وہ کافی نہیں ہے۔ ہماری رائے میں سپریم کورٹ کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ملزم کو رہا کرنے کے سلسلے میں اوپر جو نکات عرض کیے گئے ہیں ان پر اثر نو اور کرنا چاہیے، اور پیرا 61 سے پیرا 101 تک اس مقدمے سے جو غیر ضروری بحث کی گئی ہے اسے حذف کرنا چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ تاہم عام مسلمان مطمئن رہے کہ اس مجمل اور قابل اعتراض فیصلے سے قادیانیوں کے بارے میں شریعت، آئین اور قانون کے طے شدہ موقف پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور یہ خیال غلط ہے کہ اس سے انہیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے، لہٰذا کسی انتشار میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جناب چیف جسٹس صاحب کو ان گزارشات کو سنجیدہ لینا چاہیے اور ایسے اقدامات سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے عوام میں انتشار پیدا ہو اور ان کی ناکافی وضاحت دینی پڑے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا اور آپ لوگوں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تاثرات بھی جو تحریری شکل میں تھے وہ آپ لوگوں نے اسکرین پر بھی ملاحظہ کیے۔ چونکہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب خود بھی وہ چیف جسٹس رہ چکے ہیں اور ایک جج کے طور پر فرائض انجام دے چکے ہیں، تو ان کے فیصلے کو زیادہ ترجیح دی جائے گی اور ان کا نظر ہر پہلو پر ہوتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ تحریر ضرور پڑھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ہر شر سے حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔